خان ضیاء اکیڈمی کے ناظرین کو آداب۔ ناظرین، آج ہم 2024 کے نیٹ موضوع پر بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج 2024 سے متعلق بے قاعدگیوں کے نیٹ مختلف ہائی کورٹ میں دائر مقدمات کی سماعت کو روک دینے کا حکم دیا ہے۔ اس معاملے کو اب صرف سپریم کورٹ ہی دیکھے گا۔ سپریم کورٹ کی بینچ نے آج مرکز اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے 8 جولائی تک اپنا جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اگلی سماعت 8 جولائی کو ہوگی۔ اس سے قبل سپریم کورٹ کی بینچ نے 2024 کی کاؤنسلنگ پر نیٹ روک لگانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے ان احکامات سے 24 کے ان کوالیفائی طلبہ کو نیٹ راحت ملی ہے جن کو خوف پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں سارے کا سارا ٹیسٹ کینسل نہ ہو جائے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اب نیٹ 2024 کی کاؤنسلنگ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس سے قبل مرکزی حکومت اور NTA نے عدالت کو یہ بتایا تھا کہ 24 کے 1500 نیٹ 63 جن امیدواروں کو گریسنگ مارکس دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا وہ منسوخ کر دیا گیا ہے اور ان طلبہ کو 23 جون کو دوبارہ ٹیسٹ کے لیے درخواست دینے کا اختیار دیا جائے گا۔ میڈیکل کے داخلے کے امتحان میں شامل ہونے والے 20 طلبہ کی طرف سے دائر کی گئی درخواستوں میں سے ایک نے NTA کو نئے سرے سے دوبارہ نیٹ ٹیسٹ کرانے کی ہدایت دینے کی عدالت سے مانگ کی تھی کہ نتائج سے متعلق جو تنازعات نیٹ شکایات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نیٹ 2024 67 طلبہ نے مجموعی طور پر 720 مارکس کا اسکور حاصل کیا تھا، جبکہ گزشتہ سال صرف 2 طلبہ نے مکمل نشانات حاصل کیے تھے۔ 1563 امیدواروں کو ان کی شکایت پر گریسنگ مارکس دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ٹاپرز کی لسٹ میں ایک ہی انسٹیٹیوٹ کے زائد افراد کے نام شامل تھے، جس کی وجہ سے بے قاعدگیوں کے ساتھ ساتھ پیپر لیک کا بھی شبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن NTA نے پیپر آؤٹ سے انکار کیا ہے۔ اگرچہ کہ سپریم کورٹ نے کاؤنسلنگ پر روک لگانے سے انکار کیا ہے، تاہم ایسا لگتا ہے ریاستوں میں انٹ کی کاؤنسلنگ 8 جولائی کے بعد ہی مقرر کی جائے گی۔ رہی بات تلنگانہ ریاست میں انٹ 2024 کاؤنسلنگ کی، تو گزشتہ سال کی ہی طرح جولائی میں کاؤنسلنگ ہوگی۔ کاؤنسلنگ کنوینر کالوجی نارائن نیت راؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ورنگل کاؤنسلنگ کے انتظامات کرے گی۔ کاؤنسلنگ کے لیے اس کے ویب سائٹ پر اپلائی کرنا ہوگا۔ کالوجی یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر تلنگانہ میں جملہ 54 میڈیکل کالجز کی لسٹ دی گئی ہے، جن میں 27 گورنمنٹ میڈیکل کالجز اور 22 پرائیویٹ میڈیکل کالجز اور 4 مائنارٹی کالجز شامل ہیں۔ تلنگانہ میں جملہ 14 ڈینٹل کالجز ہیں، ان میں صرف ایک کالج سرکاری ہے۔ گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں صرف کاؤنسلنگ سے ایڈمیشن ہوگا، جبکہ پرائیویٹ کالجز میں مینجمنٹ کوٹا اور NRI کوٹا کے تحت زائد فیس پر ایڈمیشن کی گنجائش ہوگی۔ مینجمنٹ کوٹا میں فیس 12 لاکھ روپیوں اور اس سے زائد کالج کے حساب سے ہوگی، جبکہ زمرہ میں کاؤنسلنگ کے ذریعے داخلہ پر سالانہ فیس 60,000 اور اس سے زائد ہو سکتی ہے۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج میں سالانہ فیس 10 تا 40,000 ہو سکتی ہے۔ تلنگانہ کے مختلف میڈیکل کالجوں میں MBBS میں جملہ 8,409 سیٹ دستیاب ہے، جبکہ BDS میں 1,209 سیٹ دستیاب ہے۔ جاریہ سال اضلاع میں 6 نئے میڈیکل کالج میڈیکل کونسل کی اجازت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے مزید 300 سیٹوں کا اضافہ ہو۔ یہ تفصیلات گزشت کے ریکارڈ کی بنیاد پر ہے۔ جاریہ سال کے لیے کاؤنسلنگ کا فریش نوٹیفیکیشن دیکھنا ہوگا، جو جولائی میں کالوجی نارائن راؤ یونیورسٹی فار میڈیکل سائنس ورنگل کی ویب سائٹ پر جاری ہوگا۔ اس بار جنرل زمرہ میں کامیابی کے لیے کم سے کم نشانات، جسے کاٹ آف مارکس کہتے ہیں، 154 یعنی 164 مقرر کی گئی ہے، جبکہ OBC SC اور ST کے لیے کاٹ آف مارکس 129 سے 163 تک ہوں گے۔ کاٹ آف مارکس کے دائرے میں کم سے کم نشانات حاصل کرنے والے امیدوار میڈیکل داخلہ کاؤنسلنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن کاؤنسلنگ میں شامل طلباء کو ان کے ہائر رینک کی بنیاد پر ہی ایڈمیشن ملے گا۔ گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں داخلہ کے لیے کاٹ آف مارکس اس بار 550 سے زائد ہو سکتے ہیں۔ صرف کوالیفائنگ مارکس حاصل کرنے والے امیدوار جو کسی حال داخلہ کے خواہش مند ہیں، وہ پرائیویٹ کالجز میں مینجمنٹ کوٹا کے تحت 12 تا 20 لاکھ میں ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔
ناظرین ان تفصیلات کی تصدیق کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔